السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال عرض کرنا ہے، کیا اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے، اختصار میں اس مسئلے کا حل تو پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی آپ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیجئے گا کہ مدد کے معیار دو ہیں۔ مدد کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک مدد کرنا اور مدد لینا مخلوقات کو ذریعہ بناتے ہوئے، یعنی جس کو ہم اسباب کہیں گے، جس کو ہم ذرائع کہیں گے، کسی سبب کو استعمال کرنے کے ساتھ کسی کی مدد کرنا اور کسی سے مدد لینا، جس کو ظاہری اسباب ہم کہیں گے۔ آپ نے مسئلہ پوچھنا تھا، آپ نے موبائل کان میں لیا اور نمبر ملایا، آپ نے مسئلہ پوچھا، یہ ہے ظاہری اسباب کو استعمال کرنا اور کسی سے مدد لینا، یہ جائز ہے۔ اب اپنے والدوں سے کھانا مانگ رہے ہیں، زبان کا استعمال ہوا، انہوں نے ہانڈی کھولی، انہوں نے ڈھکن اٹھایا، انہوں نے آپ کے لیے کھانا پروسا، یہ ہے ظاہری اسباب۔ اس قسم کا مدد مانگنا اور اس قسم کا مدد دینا جائز ہے، کیونکہ یہ سب ضرورتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ لیکن کسی سے وہ مدد مانگنا جو اس کے بس اور اختیار میں نہیں ہے، یہ مدد مانگنا ناجائز ہے۔ اور سامنے والا اگر کہے کہ میں یہ مدد کروں گا تو ان کا یہ عقیدہ غلط اور ناجائز ہے، ورنہ جو مانگنے والا ہے وہ مجرم ہوگا، جس سے مانگا جائے وہ مجرم نہیں جب تک کہ وہ خود اس جرم پر خود مطمئن اور راضی نہ ہو جائے۔ جیسے مخلوق سے اولاد مانگ رہی ہے، اور اولاد دینا یہ تو اللہ کی قدرت کا اثر ہے، مخلوق کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ مخلوق کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے، ان کا نکاح ہو جائے، ان کا عقد نکاح ہو جائے، ان کا جسمانی تعلق قائم ہو جائے، وہ اپنی محنت سے فارغ ہو جائے۔ یہ کام تو اسباب کے تحت ہے، لیکن بچہ پیدا ہونا اور بچہ ہونا یہ مخلوق کا اس سے کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کی صفت کا اثر ہے، اللہ کی قدرت کا اثر ہے۔ تو اللہ کے جو صفات ہے وہ مخلوق میں تلاش کرنا یہ تو شرک ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ مخلوق سے کوئی وہ مدد مانگنا جو ان کے بس اور اختیار میں نہیں ہے، وہ مدد مانگنا، اس قسم کی مدد تلاش کرنا یہ تو بالکل شرک ہے، اور کبھی جا کر یہ کفر کے درجے پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ البتہ یہ بات بتانا کہ ہم جو کسی اللہ کے بندے سے مدد مانگ رہے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ، جیسے یہ عقیدہ رکھنے والے یہ بات کہتے رہتے ہیں چور دروازہ کھولنے کے لیے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم جسے مدد مانگ رہے ہیں وہ خود نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ یہ جو آپ کا یہ کہنا کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ اس چیز کا علم یا تو وحی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، تو وہ پیغمبر کا معاملہ ہے، تو پیغمبر خود فرماتے کہ مجھے اس چیز کی قوت دی گئی، مجھے اس چیز کا طاقت عطا کیا گیا، تو لہٰذا مجھ سے مانگو۔ جب پیغمبر نے یہ بات کہی نہیں تو آپ کو کہاں سے یہ بات پتہ چلی؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پیغمبر نے اپنی مبارک زندگی میں ہی اس چیز سے منع کیا کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی ان جیسی چیزوں کو نہیں مانگا جائے، تو پھر بھی آپ جو ہے اس چیز پہ لگے ہوئے کہ نہیں ہم نے مانگنا ہی مانگنا ہے۔ اور تیسری بات، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس کا مطلب دینے والے تو اللہ آپ بھی مانتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ کر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ جب آپ بھی سمجھتے ہیں بقول آپ کے، بخیال آپ کے کہ ان کو اللہ نے عطا کیا، تو اللہ سے کیوں نہ مانگا جائے؟ اور اللہ سے مانگنا، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، مالک سے مانگنا، ان کی چوکھٹ پہ ماتھا ٹیکنا، وہاں رونا دھونا، عاجزی ان کے ساتھ، یہ تو بہت بڑی عبادت مانی جاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ ہمارے غیر نہیں، اللہ ہمارے ہیں، پیغمبر ہمارے ہیں، پیغمبر کو ماننے کا جو آپ نے فلسفہ بتایا اور بنایا ہے کہ اللہ ہی ان کو عطا کرتے ہیں، تو عطا کرنے والے تو اللہ ہوئے، ان سے مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں، ہم مانگیں کہ پیغمبر سے لوگوں کو جلانے کے لیے، یہ کہاں عبادت رہی؟ یہ تو نفسانیت رہی، یہ تو شیطانیت رہی، یہ تو بغاوت رہی ہے، یہ تو امت کو انتشار میں مبتلا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش رہی ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ کے دل میں خوشی محسوس ہو جائے۔ نیکی کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ سرت کا حسنت و سعت کو سیئات، آپ کی نیکی آپ کو خوش کرے اور آپ کی برائی آپ کو جھنجھوڑے، یہ ہے ایمان۔ آپ وہ نیکی کر رہے ہیں جس سے آپ کے اندر ایک قسم کی وہ آگ لگ جاتی ہے، وہ اسلام کہاں ہے؟ اور گناہ کرنے پر آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ کہاں اسلام ہے؟
لہٰذا جو ہے مخلوق کو ہم جو مدد مانگ سکتے ہیں وہ اسباب کے تحت جن چیزوں کی شریعت اجازت دے رکھی ہے، یہ تو اللہ نے ہی کہا، پیغمبر نے کہا اس قسم کی مدد مانگی جائے، اور جس قسم کی مدد سے اللہ نے منع کیا، مصطفیٰ نے منع کیا، پھر بھی آپ اس قسم کی مدد کے در پہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب نہ آپ اللہ کی ذات پہ مطمئن اور نہ آپ مصطفیٰ کی تعلیمات پہ مطمئن۔